بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ. So student, I hope you all will be fine. Today our topic is poem number 16, God's Attributes, and this poem is from book 3, the poem sections. This poem is written by Jalaluddin Rumi, a mystic poet, and translated by Dr. Nicholson. تو اسٹوڈنٹ آج جو ہے پوئم نمبر 16 جو ہے گاڈز ایٹریبیوٹ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ جو پوئم ہے ایک صوفی بزرگ پوئٹ مولانا جلال الدین رومی نے لکھی ہے، اور ڈاکٹر نیکولسن نے جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو اس پوئم میں جو پوئٹ ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے صفات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس میں سے جو ہے 3 صفات کو ڈسکس کیا ہے، اور ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صرف ٹائٹل نہیں ہے، وہ بلکہ اس کے حقیقی نام ہے. اور یہ جو صفات ہیں یہ انسان کو جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قریب لے کے آتی ہیں. تو چلتے ہیں اس پوئم کو جو ہے آج ڈسکس کرتے ہیں. About the Rumi رحمۃ اللہ علیہ. Rumi complete name جلال الدین, also called by the honorific مولانا, کہ آپ کو جو ہے وہ مولانا کہہ کے بھی جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا تھا، اور آپ کو ٹائٹل جو ہے وہ دیا گیا تھا مولانا. جلال الدین رومی was born on September 30, 1207 in Balkh in present day افغانستان، کہ آپ افغانستان میں جو ہے وہ پیدا ہوئے. died December 17, 1273 کونیا now in Turkey، اور کونیا میں جو ہے وہ آپ کی ڈیتھ ہوئی، جو کہ اب جو ہے ٹرکی کا جو ہے وہ حصہ ہے. The greatest Sufi mystic and poet in the Persian language، فارسی زبان کے جو ہے آپ ایک بہت بڑے صوفی پوئٹ ہیں، اور آپ ایک جو ہے آپ کی پوئٹری کے اندر جو ہے ہمیں ایک مذہبی رنگ جو ہے وہ بڑا نمایاں جو ہے وہ نظر آتا ہے. Turning point of Rumi's life. Rumi was already a teacher and theologian when in 1244 he came across a wandering dervish mystic named Shamsuddin of Tabriz. The meeting proved to be turning point in his life. Shamsuddin and Rumi became very close friends. تو اسٹوڈنٹ جو مولانا رومی تھے بیسیکلی جو ہے مذہبی رنگ تو ان کے گھر سے ہی ان کو ملا ہوا تھا، اور وہ ایک ٹیچر تھے اور وہ جو ہے وہ مذہبی تبلیغ کرنے والے تھے. لیکن ان کی لائف کے اندر 1244 میں جب ایک اور صوفی بزرگ شمس الدین تبریز جو ہے، جن کا مزار جو ہے وہ ملتان میں جو ہے وہ واقع ہے، تو ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس سے ان کی لائف کے اندر جو ہے وہ چینجز آئی، اور ان کی زندگی اور زیادہ نکھر کر جو ہے وہ سامنے آئی، اور ان کے ساتھ ان کا جو ساتھ تھا وہ تقریباً کوئی 10 سال کا جو ہے وہ ساتھ رہا. For nearly 10 years after meeting Shamsuddin, Rumi devoted himself in writing ghazals. Rumi spent most of the later years of his life in Anatolia, where he finished 6 volumes of his masterwork, the Masnavi. کہ اناٹولیا جو کہ جو ہے وہ ٹرکی کی اسٹیٹ کا حصہ ہے، آپ نے جو ہے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ وہاں پہ گزارا، اور آپ کی جو سب سے مشہور تصنیف ہے مثنوی، اور جس کے 6 والیومز ہیں، آپ نے جو ہے اس کو جو ہے جو آپ کا ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے اس کو آپ نے مکمل. پاپولر ورکس. اب رومی کی جو ہے اب ہم کام کی بات کرتے ہیں، ان کی
جو رائٹنگز کی بات کرتے ہیں. دیوان شمس تبریزی اور دیوان کبیر is one of the masterpieces of Rumi. It is a collection of ghazals named in the honor of Darwish Shamsuddin, who was Rumi's great friend and stimulator. It is regarded as one of the greatest work of Persian literature. کہ دیوان شمس تبریزی جو ہے یہ رومی کی رائٹنگز میں سے جو ہے وہ ماسٹر پیس جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے غزلز کی کلیکشن ہے, اور آپ نے جو ہے یہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے آنر میں جو ہے وہ لکھی ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہے مثنوی جو ہے جس کا جو ہے وہ جس کو آج تک جو پڑھا جاتا ہے, اور یہ جو مثنوی ہے یہ کلیکشن ہے آف 6 والیومز آف پوئٹری کی, ریٹن ان اے ڈائڈیکٹک moralistic style. It is believed that Rumi started the work of Masnavi at the suggestion of his companion حسام الدین. آپ نے جو ہے اپنے ایک ساتھی تھے حسام الدین, جو اس کی جو ہے وہ مشورے پہ اس کی تجویز کے اوپر جو ہے آپ نے یہ مثنوی جو ہے یہ لکھی تھی. Now we are going to discuss the theme of this poem. The attributes of God are not mere vain titles but are meaningful and effective for character building and guidance. For example, when God calls himself all-seeing, it restrains a person from doing wrong, and when God calls himself all-hearing, it checks a person from using foul language. When God calls himself all-knowing, it fears a person of plotting an evil against others. تو اسٹوڈینٹس ایٹریبیوٹس جو ہے ایٹریبیوٹ سے مراد ہوتا ہے کوالٹیز یا صفات. تو یہاں پہ اس پوئم کے اندر جو جلال رومی نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں, ان کا ذکر کرتے ہوئے رومی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں, یہ جو ہے بیسیکلی جو ہے انسان کی کریکٹر بلڈنگ اور گائیڈنس میں رہنمائی کرتے ہیں. اور ان میں سے 3 ایٹریبیوٹس کا جو ہے وہ رومی نے ذکر کیا ہے, جس میں سینگ ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اور ہیئرنگ ہے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, اور نوئنگ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے. اور یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں بیسیکلی ہمیں جو ہے برائی سے بچاتے ہیں اور ہمیں جو ہے گناہوں سے جو ہے یہ محفوظ رکھتے ہیں. Now we are going to start the poem. تو اسٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ ہے گاڈز ایٹریبیوٹ, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات کو جو ہے وہ یہاں پہ رومی نے بیان کیا ہے. اور اس پوئم کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں, جو وہ اللہ تعالیٰ کی 99 جو ہے وہ صفات ہیں, ان میں سے 3 صفات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے, جن میں جو ہے وہ سینگ ہے, ہیئرنگ ہے اور نوئنگ ہے. یعنی مولانا رومی نے اس پوئم کے اندر جو ہے یہ بتایا ہے کہ یہ جو صفات ہیں بیسیکلی یہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ جو صفات ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ٹائٹل نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں کہ اس کا جو نیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو نام ہے, ہمارے نام جو ہے صرف ایک وین ٹائٹل ہے. ہمارا جو نام ہے جو بھی اس کا مطلب ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خوبی جو ہے ہمارے اندر موجود ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے, جو صفاتی نام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات ہیں, وہ خوبیاں ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں برائی سے جو ہے یہ روکتی ہے, اور ہم جو ہے یہ چیز سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ جاننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, تو ہم گناہ سے جو ہے وہ بچے رہتے ہیں, اور ہم جو ہے منفی سوچ جو ہے وہ بچے رہتے ہیں. تو اب ہم اس پوئم کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. God calls himself seeing to the end that. To the end that کا مطلب ہے کہ اس مقصد کے لیے اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بصیر کہتا ہے, یعنی دیکھنے والا جو ہے وہ کہتا ہے. ٹو دا اینڈ دیٹ, اس مقصد کے لیے his eye may scare you from sinning, کہ اس کی جو آنکھ ہے
اس مقصد کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ تمہیں گناہ سے بچائے رکھے، یعنی کہ نگاہ الہی کے خوف سے تم گناہ سے بچے رہو۔ اسکیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرنا، ٹھیک ہے۔ تو پوئم کے اینڈ پہ میں آپ کو اس کے سینونیم بھی جو ہے وہ بتاؤں گا ڈیٹیل سے، اور سیننگ جو ہے وہ گناہ کو کہتے ہیں۔ God calls himself fearing to the end that، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیع یعنی کہ سننے والا پکارتا ہے اس مقصد کے لیے، یو may close your lips against foul discourse، کہ تاکہ تم بہودہ گفتگو سے اپنے ہونٹوں کو، اپنے لبوں کو بند رکھو۔ یہاں پہ فاؤل سے مراد ہوتا ہے بہودہ، اور ڈسکورس کہتے ہیں گفتگو کو۔ God calls himself knowing to the end that، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو علیم جو ہے وہ کہہ کر پکارتا ہے، to the end that، اس مقصد کے لیے۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ you may be afraid of him to plot an evil، کہ تم اس کے خوف سے برائی کی منصوبہ بندی نہ کر سکو، اور تم برائی کرنے سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب بھی تم برائی کرو گے تو تمہارے ذہن میں فوری یہ خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ These are not mere accidental names of God, as Negro may be called camphor۔ تو اسٹوڈنٹ یہ جو نیکسٹ لائنز ہیں اس میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے ایکسیڈنٹل کہتے ہیں اتفاقیات، کہ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اتفاقی نام نہیں ہے۔ جیسے کہ حبشی کو کافور پکارا جائے، کیمفور جو ہے بیسیکلی یہ اس کو اردو میں کافور کہتے ہیں، یہ ایک وائٹ جو ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ سبسٹنس ود اے اسٹرانگ اسمیل، جس کی جو بیڈ یا پنجنٹ اسمیل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی نیگرو کو، سیاہ فام کو جو ہے اگر آپ وائٹ کہہ دیں تو وہ وائٹ نہیں ہو جائے گا۔ سو آر دیز نیمز ڈرائیوڈ فرام گاڈس ایٹریبیوٹ، کہ یہ جو نام ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں سے اخذ کیے گئے ہیں، اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹل آف دا فرسٹ کاز۔ یہاں پہ فرسٹ کاز سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایز دا اوریجنیٹر آف ایوری تھنگ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھا، اور وین سے مراد ہے فضول۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹل آف دا فرسٹ کاز، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محض بے مقصد خطابات نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ چھوٹی سی جو پوئم ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تین اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مولانا رومی نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈسکس کیا ہے، جس میں جو ہے سینگ کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ البصیر دیکھنے والا، اور اس کے بعد جو ہے ہیئرنگ کا ذکر کیا ہے، السمیع سننے والا، اور نوئنگ کا ذکر کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ جاننے والا، جس کو ہم عربی میں کہیں گے کہ العلیم۔ تو یہ جو ہے پوئم جو ہے اس میں مولانا رومی نے جو ہے یہ ہمیں میسج دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، اور یہ چیزیں ہمیں جو ہے برائی سے جو ہے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اب جو ہم اس کے جو ہے وہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، کہ یہاں پہ ورڈ جو ہے اسکیئر آیا، اور اسکیئر کا جو ہے جو میننگ ہے میں نے آپ کو بتایا ڈرنا، اور اس کے سینونیم میں آپ لکھ سکتے ہیں میک افریڈ، فرائٹن، الارم، اور اس کے بعد جو ہے سننگ گناہ کو کہتے ہیں، گلٹی ایکٹ، مس ڈیڈ، وکٹ ڈیڈ، مس ڈوئنگ۔ اس کے بعد ورڈ ہے فاؤل، اور فاؤل سے مراد ہوتا ہے بیہودہ، یوز لیس، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ولگر، ڈرٹی، اور ڈسکورس سے مراد گفتگو ہے، اور گفتگو کا سینونیمز میں ہم لکھ سکتے ہیں کانورسیشن، ٹاک، ڈائیلاگ، ڈسکشن۔ پلاٹ اینڈ ایول، پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے پلان، اور ایول کہتے ہیں برائی کو، تو یہاں بھی اس کا مطلب ہے کہ برائی کا جو ہے وہ منصوبہ بنانا۔ ایکسیڈنٹل، ایکسیڈنٹل کا مطلب ہے بائی چانس، اتفاقیہ،
اور اس کے فردر سینونیمز میں ہم لکھ سکتے ہیں انسیڈنٹل، سیکنڈری، irrelevant. اور نیگرو جو ہے یہ بھی سیاہ فام یعنی حبشی کے لیے جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیمفر ہے. کیمفر جو ہے یہ ایک وائٹ کیمیکل ہوتا ہے جو کہ جس کی پنجنٹ سمیل ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. دین ورڈ ہے وین، اور وین سے مراد ہے فضول، بے مقصد. اس کے سینونیم میں ہم لکھ سکتے ہیں فیوٹائل، ورتھ لیس، انسگنیفیکینٹ. تو یہ اسٹوڈنٹ جو ہے سینونیمز ہوں گے. اور یہ ایک ورڈ ہے ڈرائیوڈ. ڈرائیو کا مطلب ہوتا ہے اخذ کیے جانا. اس کے سینونیم میں آپ لکھ دیں ایکوائرڈ، آبٹینڈ، گینڈ. تو یہ اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے جو ہے یہ سینونیمز اور ان کے اردو بھی میں نے مینشن کر دی ہے. اسکیئر خوفزدہ، ٹیریفائی، فاؤل گناہ، ایول، پلاٹ سازش، کانسپائریسی. نیگرو سیاہ فام، بلیک پرسن، وین بے معنی، میننگ لیس، یوز لیس. سننگ گناہ، ایول ڈوئنگ. ڈسکورس بات یا گفتگو، سینونیم میں ٹاک اور کانورسیشن. میئر صرف، اونلی. ایٹریبیوٹ خوبیاں، کریکٹرسٹکس. Now student, we will discuss about the short answers questions of this poem, and we will discuss the worth of the questions according to the board pattern. So let's discuss. Question number 1 is, how many attributes are mentioned in this poem? اسٹوڈنٹ یہ کوشچن جو ہے یہ بورڈ کے پیپر میں جیسا کہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہے 4 ٹائمز جو ہے آ چکا ہے. اس نظم میں کتنے صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں؟ بہت سمپل کوشچن ہے. 3 attributes of God are mentioned in this poem. They are seeing, hearing and knowing. کہ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اس نظم میں شامل کیے گئے ہیں: دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا. Question number 2 is, what makes one scared of sinning? 3 times جو یہ کوشچن بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے کہ کیا چیز کسی فرد کو گناہ سے ڈراتی ہے. If we believe in the seeing of God, it may scare us off from sinning. کہ اگر ہمارا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ بات ہمیں گناہ سے ڈراتی ہے. Now question number 3 is, what are the effects of attributes of God? یہ کوشچن جو ہے بورڈ کے پیپر میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 8 ٹائم جو ہے آیا ہے اور اس کے جو ہے وہ 3 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. How one can improve himself with the attributes of God. کہ کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. اور جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے what are the effects of the attributes of God, کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا اثر ہوتا ہے. How do God's attribute help in refining the character of a person? اللہ کے صفاتی نام کیسے ایک انسان کے کردار کی بہتری میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. So answer is, the attributes of God have a strong effect on the person who has firm belief in them. These may save him from committing crimes. These crimes may be social or ethical. The attributes of God make the character of a person exemplary. A person tries to keep himself away from evil deeds because he knows that Allah is seeing and hearing him every time. جو شخص اللہ کی صفات پر یقین رکھتا ہے یہ صفات اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ صفات اس کو گناہ کرنے سے روکتی ہیں. یہ گناہ سماجی یا اخلاقی ہو سکتے ہیں. اللہ کی صفات فرد کے کردار کو مثالی بناتے ہیں. انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ اور سن رہا ہے. Question number 4, mention 3 more attributes of God. کہ اللہ کے 3 مزید جو ہے صفاتی نام بیان کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسٹوڈنٹ 99 نیمز ہیں، ان میں سے کوئی سے 3 جو ہے آپ وہ بیان کر سکتے ہیں. I have mentioned 3. There are the 3 more attributes of God: the merciful, the creator, the magnificent. کہ 3 مزید صفاتی نام یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے،
क्रिएटर मीन पैदा करने वाला है, और शानो शौकत वाला है। Do you think these attributes of God are remembered and kept in mind by us in daily routine of life? आपके ख्याल में हम रोज़मर्रा के मामूल में अल्लाह ताला के सिफाती नाम याद रखते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है, ये जर्नल जो है वो पूछा गया है। A few true Muslims always remember God's attribute and refrain from evil deeds, but most of us do not remember them and remain busy in doing sins. We all should remember and keep in mind the God's attribute. तो स्टूडेंट इस आंसर में जो है हमारे लिए जो है वो एडवाइस भी है कि हमें अल्लाह ताला के नामों को जो है वो याद रखना चाहिए, और सिर्फ जो चंद मुसलमान हैं वो सिफाती नाम याद रखते हैं और अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, और जो ज़्यादातर हैं वो गुनाहों में मशगूल हैं और वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम को याद नहीं रखते। यानी हम अपनी रूटीन में इतने बिजी हैं कि हम जब गुनाह करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला जो है वो देखने वाला है, जब हम गलत बोलते तो हम ये नहीं सोचते कि वो सुनने वाला है। तो बाकी भी जितनी अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं अगर हम जहन में रखेंगे तो हम जो है गुनाहों से महफूज रहेंगे, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला जो है वो सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है, वो दिलों के हाल भी जानने वाला है। वो जो है वो हमारे जो है अंदर की बात को जो है वो सुनने वाला है, वो हमारे जहन को जानता है, तो वो हमारी नीयतों को जानता है। तो अगर हम ये बात अपने जहन में रखेंगे तो हम गुनाहों से बच सकेंगे। Now next question is, what is the significance of God's attribute? 2 times जो है ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया है कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों की क्या अहमियत है। God's attributes are very effective. They are meaningful and true reflection of God's attribute. अल्लाह के सिफाती नाम बहुत ज़्यादा मुअस्सर हैं, ये बामानी और सही मानों में अल्लाह की ज़ात का अक्स हैं। Next question is question number 7. What is the message or moral lesson of the poem? 2 times जो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया है। Write down the theme of the poem. God's attribute, नज़म का पैगाम या अखलाकी सबक क्या है, या इसका मरकजी ख्याल लिखें। The poet gives us the message that we should have complete faith in the attributes of God. The faith can save us from sinning and enable us to be humble human being. कि ये जो यकीन है ये हमें जो है वो जो है हमारा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम जो है उन पे हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए, और ये जो यकीन हमें गुनाहों से बचाता है और हमें एक आजिज़ जो है वो इंसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8. God calls himself hearing. How does this attribute of God help one in daily speech? अल्लाह अपने आप को सुनने वाला पुकारता है, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ये सिफत कैसे मदद करती है? When a person realizes that God is all hearing, he refrains himself from using harsh and bad words in his speech. जब एक आदमी ये महसूस करता है कि अल्लाह सब सुन रहा है तो अपने आप को गैर मेयारी और बुरी गुफ्तगू से बाज रखता है। Question number 9. What difference is between an accidental name and an attribute? कि इत्तफाकिया नाम और सिफाती नाम में क्या फ़र्क है? An accidental name is the additional name of somebody. It may not necessarily show any of his quality. On the other hand, an attribute shows the quality of somebody. It is not an additional name. कि इत्फाक़िया नाम किसी का इजाफी नाम होता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये खूबी इसमें पाई जाती है, जबकि सिफ्त किसी की खूबी को बयान करती है और ये इजाफी नहीं होता। यानी कि जो एट्रीब्यूट्स है, जो अल्लाह ताला के नाम है वो अल्लाह ताला की खूबी हैं, और जो हमारे नाम है वो हमारी खूबियाँ नहीं हैं। तो ये स्टूडेंट जो है इसकी एक्सरसाइज जो है इसको हमने देख लिया है, और ये इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम इसके जो है वो सिनोनिम्स को देख लेते हैं और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर। Here the underline word is care, और इसमें जो राइट ऑप्शन होगी टेल, सी, हेल्प, टेरिफाई। टेरिफाई इज द राइट ऑप्शन, एंड वर्ड इज फाउल, हैबिचुअल, इवल, गुड, हैप्पी। हेयर जो है वो इवल जो होगी वो राइट ऑप्शन होगी। Here the underlined word is discourse, chat, sing, pray, feel. Chat is the right option.
नंबर 4 अंडरलाइन वर्ड इज प्लॉट। प्लॉट जो है ये अंडरलाइन वर्ड है। एक्शन, सब्जेक्ट, स्टोरी, कॉन्स्पायरेसी। हियर द राइट ऑप्शन इज कॉन्स्पायरेसी। उर्दू में इसको हम कहते हैं साजिश। अंडरलाइन वर्ड इज मेयर। Options are real, simple, only, pure. Here the right option is only, सिर्फ। Underlined word is attributes, customs, habits, demerits, characteristics. Here the right option is characteristics. खूबियों को कहते हैं। Here the underlined word is vain. And options are successful, meaningless, significant, modern. So vain, here the right option is meaningless. तो ये स्टूडेंट जो है कुछ सिनोनिम्स की प्रैक्टिस है। 7 सिनोनिम्स जो है इसमें जो है इसकी हमने प्रैक्टिस की है। अब हम कुछ ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। Why does God call himself the seeing? Here the right option is to prevent us from sinning. Number 2, why does God call himself the knowing? कि अल्लाह जानने वाला क्यों कहता है? Right option is C, to prevent us from plotting evil. Number 3, why does God call himself the hearing? अल्लाह सुनने वाला क्यों पुकारता है? Here the right option is to stop us from foul chat, कि ताकि हम अपने आप को बुरी बातों से रोक सकें। What does the name of God show? They show God's qualities and his attributes, कि अल्लाह ताला की खूबियों को जो है वो जाहिर करते हैं। What can be an accidental name of in Negro? Here the right option is camphor, according to the poem. Who wrote God attributes? कि God attributes जो है वो किसने लिखी है? तो इसके जो पोएट है वो जलालुद्दीन रूमी है और इसको डॉक्टर निकोलसन ने जो है वो ट्रांसलेट किया है। So student, now we have thoroughly discussed about the poem, theme, summary and short answers questions. तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ तो कि आपने जो है इन लेसन को बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा। तो अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो आज का जो है वो इतना ही था और आप इस पोएम को जो अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। और उस पोएम में मैसेज भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।